بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. افواج پاکستان کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کا نام لیے بغیر ان کا جو کل کا بیان ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ دیا، انہوں نے ان کے اس بیان کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ انڈین پائلٹ ابھینندن کو بھارتی حملے کے خطرے کے پیش نظر رہا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے سردار ایاز صادق سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اس معاملے پر اب سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ آج کے دن تو خاموش ہیں. کل تو انہوں نے اسمبلی میں بیان دینے کے بعد پھر مختلف ٹی وی چینلز پر اپنا جو بیان ہے اس پر وہ قائم تھے، لیکن آج انہوں نے صرف ایک وضاحت کی ہے جو انڈین میڈیا اس کو جو ٹوسٹ دے رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن باقی انہوں نے اپنے بیان کی تردید نہیں کی اور ہم نے بھی کوشش کی ان سے بات کرنے کی، لیکن آج وہ اس پر بات نہیں کر رہے. تو آج یہ جو معاملہ ہے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اور سوالات ہیں اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب جو چیئرمین ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیفنس کے، مسلم لیگ نون کے جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور بھی معاملہ ہے اس پہ بھی آج بات کریں کہ نواز شریف صاحب کیا پاکستان واپس لائے جا سکتے ہیں اور کیا ان کا جو ویزا ہے اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اس پہ بھی ایک لیگل اوپینین ہم نے لینی ہے مختلف لوگوں سے. سب سے پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے. کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا. اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا پوری دنیا نے سراہا. میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا. پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اور وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں انہوں نے کیا مطالبہ کیا ذرا سنیں. یہ جو ابھینندن کا جو بیان ایاز صادق نے دیا ہے اس پہ قوم ان کا حساب لے گی اور ہم چاہیں گے کہ ایاز صادق اسمبلی میں کھڑے ہو کر معافی مانگیں اور اسی طرح جو پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کھڑے ہو کے اور اپنی ندامت اور اس کی تنقید اور اس کی مذمت وہ کرے اور معافی مانگے پاکستانی عوام سے، بیکاز اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے. ہمارا اب یہی ہدف ہے. جی اب اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے. تو ولید اقبال صاحب جس لب و لہجے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اور جس لب و لہجے میں وزیر اطلاعات صاحب بات کریں وہ کہہ رہے ہیں صرف ایاز صادق صاحب معافی نہ مانگیں، پوری پی ڈی ایم کی قیادت معافی مانگے. آپ کے خیال میں وہ معافی مانگ لیں گے؟ معافی مانگے یا نہ مانگے انہوں نے باتیں ایسی کی ہیں بدقسمتی سے اور مجھے بڑا افسوس ہے اور بڑی مایوسی ہے کہ جو کہ معافی مانگنے کے لائق ہیں اور وہ ایک پورا ایک پیٹرن اور ایک پورا ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا ہے. میں آپ کو اور مجھے پتہ ہے جتنے لوگوں نے میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے اور ادروائز میری پوزیشن، اور میں شروع کرتا ہوں کہ قائد کے مزار سے اور اس کی جو بے حرمتی اور اس کی جو مطلب چادر چار دیواری کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم کی نہ کوئی چادر ہے نہ کوئی چار دیواری ہے، وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. وہ کسی نے خرم دستگیر صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، میرے ساتھ 2-3 شوز پہ تھے، لیکن سینٹ میں ایک ممبر آف سینٹ نے بھی اس کی نہ اپالوجی دی ہے نہ اس کی مذمت کی. آپ اس کی مذمت کریں کہ قائد اعظم کے مزار پہ کھڑے ہو کے جو کیا گیا اس کی تو ہم نے بھی کہا کہ نام بنا، لیکن قائد اعظم کے نام پہ جھوٹ بولا گیا کہ جی کیپٹن صفدر نے مجھ پہ پستول تان لی. نہیں جی میں اس سے ناواقف ہوں جی. میں تو اس بات سے واقف ہوں کہ وہاں ہوا کیا. جو ایف آئی آر درج کروانے والا مدعی ہے وہ ایک وانٹڈ ملزم ہے. وہ بات ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ میرے سامنے قانون وہ ہے جس کا نام ہے قائد اعظم مزار پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈیننس 1971، اس کی وائلیشن میں، اور وہ شروعات معافی پہ آ جائیں نا، وہ تو شروعات ہے نا، تو یہ معافی مانگنے کے لائق پہلی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات جو ہے آپ کوئٹے کے جلسے پہ جائیں، یہ جو آزاد بلوچستان کی بات ہوئی، چلیں بعد میں سلپ آف دا ٹنگ آپ کے پروگرام پہ ہی کہا انہوں نے آ کے، چلیں اس کو بھی ایک طرف کر دیں. لیکن یہ جو باڑ گرانے کی بات ہے،
اب دیکھیں ڈیفنس کی کمیٹی میں یہ باتیں بہت سی ہوئی ہیں, یہ ابھینندن والی کی بھی باتیں ہوئی ہیں, ایئر فورس کی ہائیسٹ لیڈرشپ نے ہمیں بریف کیا ہے, آرمی کی لیڈرشپ نے ہمیں بریف کیا, کمیٹی کو پوری. یہ باتیں ان کیمرہ ہوتی ہیں یہ, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی, یہ بات جو ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ایک بات ہوئی بھی نہیں. یہ ایک انسٹیٹیوشنل, ایک گورنمنٹ کی ایک کلیکٹیو اور ایک پالیسی ڈیسیجن تھی, جس کو جنیوا کنونشن سے بھی آج, اور میں نے کل رات پے ٹی وی پہ بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی. ڈیفنس منسٹر سابقہ میرے ساتھ تھے, خرم دستگیر صاحب. میں نے کہا جی آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے کہ یہاں کوئی رات کے 9 بجے کی کوئی بات کرے, تو سر ابھی باڑ کی بات جو ہے, میں باڑ کے اوپر کہنا چاہتا ہوں, معافی والی بات پہ میں اسی پہ تو کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے, میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی. جس طرح شہادتیں ہماری آرمڈ فورسز وہ کھڑی کر رہی ہیں, وہاں پوسٹس ہیں, وہاں باڑ ہے, جس طرح وہاں شہادتیں ہوئی ہیں اور جس طرح ہمارے تحفظ کے لیے وہ بلڈ ہو رہی ہے, وہاں پہ انسٹال ہو رہی ہے, اس کے بارے میں یہ بات کرنا ایک لڑی ہے پوری ایسی چیزوں کی. اور پھر کلمینیٹنگ ان ایاز صادق سٹیٹمنٹ, یہ ساری میں نے گنوایا نا آپ کو. اگر وہ معافی نہیں مانگتے پھر کیا کریں گے آپ؟ نہ مانگے, وہ ان کی اپنے ضمیر پہ ہے, بٹ یس میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں قابل معافی ہیں, اور یہ پاکستان کے محب وطن شہری ناقابل معافی ہیں یا قابل معافی؟ میں کہہ رہا ہوں جی یہ باتیں معافی مانگنے کے قابل ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. ناقابل معافی, میں ناقابل معافی بالکل جی, ناقابل معافی, کوئی معافی مانگ لے تو انسان معافی دے بھی سکتا ہے, چلیں ٹھیک ہے, لیکن اگر معافی نہ مانگی جائے, سب ایسے باتیں ہیں جو معافی مانگنے کے لائق ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور پاکستان کے عوام محب وطن شہری جو ہیں, ان کے آگے بھی تو انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ان کو معاف کریں یا نہ کریں, اور ہم آگے سے ایز گورنمنٹ کوئی اس پہ کارروائی کریں, لیکن میں نے آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ پورے, میں نے ایگزامپلز دے کے آپ کو بتایا کہ پوری, اور اپوزیشن کا یہ دیکھیں. میں حامد میر صاحب, میں چاہتا ہوں ایک تشبیہ میں آپ کو دے دوں, اجازت دے دیجیے مجھے. میں ایک نکاح کی رسم میں گیا ہوا تھا لاہور میں, دوپہر کا وقت تھا, یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے. تو مولانا نکاح پڑھانے سے پہلے ایک درس بھی دے رہے تھے, اور میں اس طرح کے افراد کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے میری ہسٹری, پرسنل ہسٹری بھی, لیکن وہ ایک درس بڑا اچھا تھا. وہ وجہ اس کی یہ ہے, انہوں نے بتایا کہ ایک بچی کا نکاح ہوا, رخصتی ہوئی, وہ دوسرے گھر میں گئی, تو گھر آ کے جب میکے اپنے آئی تو بتایا اپنے ماں باپ کے سامنے کھانے پہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ابا جان ان کے گھر میں یہ ہوتا ہے, ابا جان ان کے گھر میں وہ ہوتا ہے. وہ باپ نے بیٹی کو روکا, کہا بیٹا آپ کہو ہمارے گھر میں. انہوں نے کہا سوری ابا جان ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے, ہمارے. اس نے کہا بیٹا اپنے گھر میں جو بات ہوتی ہے وہ باہر نہیں کیا کرتے. یہ وہ ساری بات. محسن شاہنواز رضا صاحب, سردار ایاز صادق صاحب معافی مانگ لیں گے, ان کو مانگنی چاہیے جو انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے جو گفتگو انہوں نے کی ہے, ابھی اس گفتگو کے اوپر بہتر تو ایاز صادق صاحب ہی بتا سکیں گے کہ وہ کیا موقف اپنائیں گے. میں ان کے بہاف پہ تو آئی کی ناٹ میک. چلیں آپ کے خیال میں لیکن یہ باتیں ایک بہت حساس میٹنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں یہ پبلکلی کرنی چاہیے؟ میں آپ کو ایک کلیئر میں نے تشبیہ دے دی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے یہ جو پاکستان کی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس حکومت نے بانٹنے شروع کیے ہیں نا پچھلے 3-4 مہینوں سے, یہ ساری موجب ہے اس لڑائی کی. یہ پرووک کرتے ہیں, پرووک کر کے یہ کہتے ہیں, انسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور یہ پھر غصہ دلاتے ہیں اور ایسی بات منہ سے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں اپوزیشن کے قائدین سے کہ وہ پرووکیشن میں آ کے وہ باتیں کریں جو کمرے میں ہوئی ہیں. اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمرے میں بات چیت ہونی چاہیے وہ باہر نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو اس کا مین میں آپ کو ریزن بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بیچ میں اس طریقے سے دیکھیے کہ اگر آپ کو مثال دے دوں کہ جس طرح گلگت بلتستان کا معاملہ تھا, ایک ملاقات ہوئی. اب شیخ رشید صاحب سے تو کوئی پوچھے کہ آپ نے جو ایک بیان دیا, جی بی کا ایشو تھا, کشمیر لنکڈ ایشو تھا, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا, آپ نے آ کے وہ کیوں ڈسکس کیا؟ شیخ رشید بھی معافی مانگے پہلے. شیخ رشید شوڈ اپالوجائز, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا جو کہ انٹرنیشنلی ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اس کے لیے اگر ایک میٹنگ ہوتی ہے انٹرنل, اس میٹنگ سے متعلقہ جو باہر بات چیت یا گفتگو کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ اور اس میٹنگ کو میں سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے پہ شیخ صاحب معافی مانگے یا نہ مانگے, میں سمجھتا ہوں ان کو مانگنی چاہیے. وہ جو انہوں نے پاؤ کے ایٹم بموں کی بات کی تھی اس پہ بھی مانگنی چاہیے تھی. اس پہ جو تھے وہ آصف غفور صاحب جو اس وقت تھے ڈی جی, وہ اگلے دن انہوں نے آ کے وضاحت کی تھی, اور ایسی باتیں میں اگری کرتا ہوں. اچھا, اب یہ اگر ایک جماعت سے غلطی ہو تو اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے, دوسرے کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے, تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب سے غلطی ہو گئی؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اگر انہوں نے یہ جو ان کیمرہ اندر کمرے میں گفتگو ہوئی تھی یہ باہر نہیں ہونی چاہیے.
میں اپنا میرے ذاتی رائے نہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو کہا کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے. دیکھیں دعویٰ بالکل غلط ہے. دیکھیں میں تو کمرے میں بھی نہیں تھا, نہ میں میٹنگ کا حصہ تھا, نہ جو بھی دعویٰ ہے گفتگو, آئی واز ناٹ پریوی ٹو اٹ, مجھے نہیں پتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کمرے کی باتیں باہر نہیں ہونی چاہیے, لیکن ساتھ میں یہی کہتا ہوں کہ کمرے کی باتیں باہر کرنے کا جو لائسنس ہم نے شیخ رشید صاحب کو دیا ہے وہ فی الفور اچھا, لیکن کچھ باتیں کمرے کے اندر نہیں ہوتی, وہ ٹی وی چینل پہ ہو جاتی ہیں. جیسے علی مین گڈا پور صاحب نے کہا کہ کلبھوشن یادو کو رہا کر دیا گیا ہے, وہ بھی بڑی غیر سے مدرانہ بات تھی. ایسی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں بالکل صحیح. اچھا, اب اس میں میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہندوستان کی طرف سے ابھی نندن والے معاملے پہ اور جو انہوں نے ایک حملہ کیا تھا ادھر ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے میں, تو اس پر جو انڈین میڈیا ہے اس نے خود ہی بھارتی حکومت کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا. تو اگر یہ بات غلط تھی انڈین گورنمنٹ کی کہ ہم نے پاکستان کا F-16 گرا دیا ہے, تو پھر یہ بات بھی تو غلط ہو سکتی ہے نا کہ جناب وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے, انہوں نے کہا انڈیا حملہ کرنے والا ہے. وہ کیسے حملہ کر سکتا ہے جب وہ جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ ایک گفتگو یہ اندر, میں اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ, ٹھیک ہے, کہ بیچ میں جو کمرے میں آپ بلائیں خواجہ آصف صاحب کو یا شہری رحمان صاحبہ کو, جو لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس سامنے یہ بات ہوئی ہے. دیکھیں ایاز صادق صاحب نے کل قومی اسمبلی میں بات کرنے کے بعد پھر مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں یہ بات دہرائی ہے, وہ اس پہ قائم ہے. آج بھی جو انہوں نے تردید کیا ہے وہ انڈین میڈیا کی تردید کیا ہے کہ وہ اس کو غلط ٹوسٹ دے رہے ہیں, اور ابھی تک وہ خاموش ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, حکومتی وزراء کے لیے ہر غلطی معاف ہے. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. فروغ نسیم صاحب نے ایک گفتگو کی اور انہوں نے ایک الزام لگایا کلبھوشن کے حوالے سے سابقہ حکومت پہ. میں نے سابقہ اٹارنی جنرل کو فون کیا, انہوں نے تردید کر دی اور انہوں نے مجھے کچھ وجوہات بھی بتائیں. میں چاہتا تو میں وہ ساری تردید میٹنگ میں بول دیتا. مجھے فروغ نسیم صاحب نے پرووک کیا تھا پورا. میں نے کہا کہ سر اگر آپ اس کی, انہوں نے الزام لگا کہ ایک پارٹی کو, کیا اس وقت نیشنل سیکیورٹی نہیں تھی 2018 سے پہلے, کیا نیشنل سیکیورٹی نہیں تھی؟ کیا اس وقت کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر الزام لگانا آج کے دور میں جائز ہے؟ آج کے وزیر قانون کو اس وقت کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز اور ایڈوائزرز کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر انگلی کھڑی کرنا, انگلی اٹھانا, کیا نیشنل سیکیورٹی کی بریچ نہیں ہے؟ اگر تو یہ پرنسپل ہم اپنا لیں اور یہ سیکھ جائیں کہ یہ تجربہ حاصل کر لیں, اور اس پہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو مزید تفصیلات چاہیے آپ ان کیمرہ کر لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا, میں نے آپ کو فروغ نسیم صاحب کی بھی مثال دی ہے, یہ دو بڑے سیزن. چلے اب ہمارا اس پہ اتفاق ہو گیا ہے, آپ کا بھی اور میرا بھی, کہ اس طرح کی باتیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے. اس پہ اتفاق ہے نا؟ جی میں سمجھتا ہوں. میں تو اور جی ایک بھلے اختلاف ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب نے یہ بات گھڑی ہے, اس کا کچھ حصہ تو گھڑا ہے. کچھ حصہ اب آپ نے صحیح بات کر دیا ہے, انہوں نے گھڑی ہے کوئی نہ کوئی بات. کچھ حصہ ویسے کرنی بھی نہیں چاہیے تھی, الفاظ کا چناؤ انہوں نے غلط کیا ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے تھی اور گھڑی بھی ہے. میں وہاں نہیں تھا لیکن میں چیک کر کے. چلیں چھوڑ دیں اب اس میرے. میں سر ایک بڑی, دیکھیں کئی دفعہ ہم نے قانون سازی کی ہے, کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے, لیکن ہمیشہ حکومتی وزراء نے آ کے باہر بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کیا پبلکلی. نہیں سارے نہیں کرتے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا, اس کے بعد شبلی فراز صاحب نے کیا, اس کے بعد شہزاد اکبر نے کیا. ان تین لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیٹو لیجسلیشن جو تھی وہ بھی نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز تھی نا, کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ تھی اس میں. تو کیا ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس کے بیچ میں جو ڈسکشنز ہوتی تھیں اور جس طرح ہوتی تھی, آپ باہر کیوں اس کی تشہیر کرتے رہے, اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ یہ بات. اب یہ ذرا مجھے بتائیں, ولید اقبال صاحب کی ایک اور بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کچھ حکومتی وزراء کہ جی جنوری تک ہم نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لے آئیں گے. تو آپ تو قانون دان بھی ہیں جی, کیا نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی اس میں ہر ممکن ایفرٹ ضرور کیا جا سکتا ہے, اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. میں ایز اے لائر آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اور برٹن کی ایسی ٹریٹی نہیں ہے کوئی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا سفارتی چینلز سے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہیں, اور اس میں کچھ ایسے اگر برطانیہ کو کوئی شخص مطلوب ہوں پاکستان میں جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے, ان کے ایکسچینج میں, تو یہ بہت سی ایونیوز ہیں. تو یہ ڈپلومیٹک پاسبلٹیز جو ہیں, اس میں جو قباحت ہے وہ یہی ہے کہ میاں صاحب وہاں کے کورٹ سے کوئی کسی نہ کسی قسم کا بلاکنگ آرڈر جو ہے وہ وہاں پہ ہسٹری ایسی رہی ہے, وہاں بہت سے لوگ جا کے پناہ لیتے ہیں پاکستانی لیڈرز کے علاوہ بھی. اسحاق ڈار صاحب اور الطاف حسین صاحب اور میاں صاحب کے علاوہ دوسری دیگر ممالک کے لیڈرز بھی اس طرح سے رہے ہیں.
سو سفارتی سطح میرا پر خیال ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کسی ایسے بندے سے جس کو برطانوی قانون کا زیادہ پتہ ہے اور وہ وہاں بھی کرتے رہے ہوں. تو ہم بات کریں کہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور جنہوں نے قانون میں یعنی کہ لاء میں پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے, ڈاکٹر افضل خان صاحب, جو برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام بھائی. ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تو پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے لاء میں, بلکہ آپ کی ڈبل پی ایچ ڈی ہے. تو یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو کیا پاکستان واپس لایا جا سکتا ہے؟ یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کو کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جنوری تک لے آئیں گے, تو کیا وہ لا سکتے ہیں؟ جی مجھے اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے واپس لے آئیں گے. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں سے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بیس پہ ویزا لے کے گئے ہوئے ہیں. تو اگر ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ختم ہو چکی ہے اور ویزے کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے تو پھر ان کو واپس آنا پڑے گا. لیکن اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ ختم نہیں ہے تو پھر ان کا رائٹ ہے وہاں سٹے کرنے کا, انلیس کہ ویزے کو وہ کینسل کیا جائے. تو شور اگر ویزے کو کینسل کرانا چاہتے ہیں تو ان کو کچھ ایویڈنس پیش کرنا پڑے گا جس کی بیس پہ وہ جو ہوم سیکرٹری ہیں اس کو ڈیسیشن لیں گی. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں مسئلہ یہ بن سکتا ہے کہ وہ اگر ڈیسیشن لے بھی لیں تو وہ ان کا رائٹ ہوگا اس ڈیسیشن کو اپیل کر سکیں اور کورٹ تک بھی جا سکیں. تو اگر وہ کورٹ کی طرف چلے جائیں گے تو اس کا پروسیس اتنا ایزی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا چھوٹا ہے. یہ بتائیے افضل خان صاحب کہ کیا نواز شریف صاحب برطانوی حکومت سے لندن میں ہی بیٹھ کر اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں؟ نیچرلی اگر ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ختم نہیں ہوئی تو پھر وہ انٹائٹلڈ ہوں گے اپلائی کرنے کے لیے کہ اینڈ لائکلی ہوڈ ہے اگر بات میڈیکل بیس پہ صرف ہے تو ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی. اچھا شو بھی آپ سے بات کرنی ہے لیکن وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا ولید اقبال صاحب, یہ تو ساری ہم نے باتیں کر لیں, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آپ تو خیر سینٹ کے ممبر ہیں لیکن آج قومی اسمبلی میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ وہ بھی ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں وہ جب اس طرح انگلی ہلا ہلا کے دھمکی دیتے ہیں کہ اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے, تو شاید وہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں. دیکھیے آج پی ٹی آئی کے ایم این اے نور عالم خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا کہا ہے. بالکل ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں. یہ اگر یہاں پہ وہ بندے عوام کے ووٹ سے, جیسے یہ سارے منسٹرز فیڈرل منسٹرز جو عوامی اپنے حلقے رکھتے ہیں, اگر وہ جیت کے آئے ہوتے اور وہ یہاں سے الیکٹڈ ہوتے تو ان کو کم از کم عوام کا پتہ ہوتا. 3 مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں. سر 60 روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ 360 پہ ہو گئی ہے. 60 روپے کی دوائی جب 360 کی ہو جائے گی تو پھر اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جان بوجھ کے اپوزیشن کے ساتھ پنگے بازی کی جاتی ہے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا ویسے نور عالم خان صاحب نے, اور یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ایکچولی, کیونکہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اجلاس ایک ہی وقت پہ ہو رہے تھے آج صبح. نہیں, پبلک کی جو فیلنگ ہے, لوگوں کے پرابلم بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ان کو ایڈریس نہیں کر رہی نہ حکومت نہ اپوزیشن, آپس میں لڑائی کیے جا رہے ہیں. نہیں جی, میں آپ کو لڑائی کرنے یا جس کو آپ لڑائی کہہ رہے ہیں, میں اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں میں وہ ضرور آپ کو بیان کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو ابھی مثالیں دیں, قائد کے مزار والی, کوئٹے کے جلسے میں باڑھ والی بات کی, کوئٹے کے جلسے میں آزاد بلوچستان والی بات کی. یہ بڑی حساس قسم کی اور ایسی باتیں ہیں جو پرووک کرنے والی ہیں, اکسانے والی باتیں ہیں. یہ اس کے علاوہ آج سینٹ میں اس طرح کی گفتگو, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر لاہور میں آپ بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیں تو وہ پرووکیشن نہیں ہے. نہیں, وہ تو یس وہ کسی عام شہری نے کی ہے, ایک پہلی بات یہ ہے. وہ بھی وانٹڈ آدمی تھا. وہ وانٹڈ آدمی ہو یا نہ, وہ عام شہری نے کی, اور اس کے بعد مجھے تو یہی اطلاع ہے کہ میاں نواز شریف کے علاوہ سب کے نام اس میں سے نکال دیے گئے. اچھا, تو اگر چلیں پرووکیٹو تھی بھی تو اس کی پرووکیشن کو تو ختم کر دیا گیا ہے نا. اور میں نے آپ کو وہ مثالیں دینے کے بعد میں آنا چاہ رہا تھا کہ آج سینٹ میں جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے اور وہ ساری اپوزیشن کی گفتگو تھی, اور آئی ایم ویری سوری ٹو سے یہ پاکستان کا ایوان بالا ہے, اور یہ پشاور کے واقعے کے اوپر باتیں کر رہے تھے, اور یہ ان کے سب کا کوئی ایک شخص بھی ہوم ورک کر کے نہیں آیا ہوا تھا, کسی کے پاس فیکٹس نہیں تھے, سارے وہاں پہ 2-1 فیکٹس بتا کے باقی سارا ڈرامہ کر رہے تھے, اور اصل ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا, اور سارے
अनफॉर्चुनेटली, और ये भी बहुत ही प्रोवोकेटिव बात है, कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के इदारे इसके जिम्मेदार हैं। ये अब सबको पता है, ऐसा नहीं करना सबको पता है कि इसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो IS जैसे इदारे का है। इसके अंदर जिस किस्म की एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है, ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव था, ट्राई नाइट्रो टाउलिन जिसको TNT कहते हैं, उसका जिस तरह का क्रेटर बना है, और वो टारगेट कर रहे थे उन एक वो जो मजहबी पेशवा क्लरिक जो अफगानिस्तान के से शहरी हैं और वहां तकरीर करने आए। ये क्या बात जो है ये काबिल गौर नहीं है? मैं सिर्फ ये अर्ज कि कर रहा हूं एक कि अफगान क्लरिक जो है वो पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम शहर पेशावर के एक मदरसे में आके और वो तकरीर कर रहे हैं। बिल्कुल वो कर रहे थे, और वो लाइव स्ट्रीमिंग उसकी फेसबुक पे हो रही थी, तभी तो सब टीवी पे दिखा रहे थे वो लोग। हाँ। और वो उनकी कोई 1,19,000 की फॉलोइंग है फेसबुक पे, और वो एक और क्लरिक के साथ उस पे बहस करते रहे हैं, बड़ी मतलब तल्ख किस्म की बहस, सलफी साहब को ही है जिनकी 60-70 हजार की फॉलोइंग है। सो वैसे, और बाय द वे ये सारी बातें बड़ी केपी गवर्नमेंट, मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मैं आपको कह रहा हूं, किसी एक सेनेटर ने ये बात नहीं की ये किस किस्म का अटैक था, वो बात नहीं की। शोहदा की उम्र 20 से 28 साल थी, वो बात नहीं की। कह रहे थे बच्चे मारे गए, वो अपना बहुत सी और बातें की जिनका असल फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। 90% हामिद मीर साहब, 90% ऑफ द इंजर्ड पीपल फर्स्ट एड के बाद रिलीज हो गए थे। अच्छा, सारे अस्पतालों में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। तैमूर झगड़ा साहब हेल्थ मिनिस्टर वहां गए थे, शौकत यूसुफजई साहब उधर गए, कामरान बंगश साहब वहां गए, ये शोर मचा रहे हैं कि जी अच्छा, गवर्नमेंट जो है बेहिस्सा है। अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूं, ये बातें हैं, वो गवर्नमेंट बेहिस्सा है, गवर्नमेंट करा रही है, कैसी बातें हैं? राजा साहब बड़े जज्बाती हो गए, वलीद इकबाल साहब मैं भी बड़ा जज्बाती हूं कि यहाँ पर बैठ के आपकी पार्टी के लीडर जो हैं राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के सूबाई सदर हैं, वो कहते हैं अदारों में डायलॉग होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं अदारों में डायलॉग होना चाहिए, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कोई डायलॉग नहीं होगा। तो ये आप छोड़ दें, अगर डायलॉग नहीं हो सकता तो डायलॉग की बात ही ना किया करें, महंगाई की बात करें, कोई उसकी बात ही नहीं करता। देखिए बात ये है, डायलॉग जो है ना, डायलॉग तो इसलिए हो रहा है कि ये बातचीत डायलॉग की इसलिए की जाती है कि अगला जो भी जमहूरी मरहला आएगा इंतखाब का, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, उसमें एक सारी पार्टीज़ की ये डिमांड है कि अगला जो पर्चा है वो नकल ना मरवाएं, मेहरबानी करें, अगली दफ़ा नकल ना मारने दी जाए इनको। लेकिन ये आपकी तो राय है ना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन का इतना बड़ा इत्तेहाद बन गया, 11 पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो डायलॉग की बात कर रही है, इत्तेहाद का सरबराह फजलुर रहमान साहब कहते हैं कोई डायलॉग नहीं। देखिए मैंने वो जो बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने, वो डायलॉग के हवाले से, देखिए एक जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की, बात तो जाहिर है वो हमारे PDM के सदर हैं और उनका लेके चलना और फाइनल कंक्लूसिव फैसला मौलाना साहब PDM के सदर नहीं है, PDM एक आम तासुर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो और नवाज शरीफ साहब एक पेज पे हैं। सर पेज भी एक है, सफ़ा भी एक है, लाइन भी एक है, लफ्ज़ भी एक है, ये आपको मैं क्लैरिटी दे दूं। लेकिन आप लोगों की बात कुछ और नजर आती है। मेरी आप बात नहीं समझे ना, मैं कह रहा हूँ कि जो बात करनी है फैसला वो तो उन्होंने ही करना है। अब अगर एक बंदा अपनी एक ओपिनियन दे रहा है, ही विल स्टैंड विद द डिसीजन ऑफ द लीडरशिप, लेकिन अगर वो उसकी एक राय है, राय डजंट मीन कि वो जब डिसीजन हो जाएगा उसको वायलेट करेगा, डिसीजन के साथ वो खड़ा रहेगा। राना सनाउल्लाह भी खड़ा रहेंगे, ख्वाजा आसिफ भी खड़े रहेंगे, जब पार्टी ने फैसला कर दिया दे विल नॉट मूव एन इंच। अच्छा, अब एक और भी चीज़ है, क्योंकि आप दोनों वकील हैं, कि इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वफाकी दारुल हुकूमत में सेक्शन 144 दफ़ा 144 नाफज कर दिया और ये कहा है कि जो भी शहरी जो है वो हमें सड़क पर नज़र आ गया बगैर मास्क के तो उसको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसलिए मैं तो आज सारा दिन शहर में मास्क पहन के फिरता रहा, लेकिन हमने क्या देखा कि जिन लोगों ने कार्रवाई करनी है, यानी कि हमारे पुलिस के भाई जो हैं वो खुद उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। ज़रा देखें, हम आपको क्लिप दिखाते हैं। दफ़ा 144 लगाई हुई है मास्क के हवाले से, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? सर अभी तक हमें तो कोई ऑर्डर नहीं मिला है, ये कब से चली है? लिया था, मास्क पहना था, लेकिन टूट गया, लोगों को बता रहे हैं। सर मेरी अभी जेब में पड़ा हुआ, मैं मास्क है ही नहीं हमारे पास, मास्क किधर से लाएं? रोज़ दो। हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। दफ़ा 144 इस्लामाबाद में लगी हुई है, इसलिए मास्क पहने, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। तो हमने 8-9 जो पुलिस के भाई हैं उनसे पूछा, सिर्फ एक ने मास्क पहनी हुई थी, सिर्फ एक को पता था दफ़ा 144 लगी हुई है। ये हमने आपको थोड़ी छोटा सा क्लिप इसलिए दिखाया कि आपको पता चल जाए कि इस्लामाबाद शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, मास्क पहन के बाहर निकलें। पाकिस्तान को मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसकी दूसरी लहर बड़ी शदीद है, इसलिए
کچھ خیال کریں, اپنا خیال رکھیں. اور اسلام آباد کی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ بھائی کم از کم پولیس والوں کو تو بتا دیں کہ آپ نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے اور ان کو ماسک ہی فراہم کر دیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کل ایک تجویز آئی تھی کہ گستاخانہ خاکے جو ہیں اس پہ پوری جو مسلم ورلڈ ہے وہ اس کے جذبات جو ہیں وہ بڑے مجروح ہوئے ہیں, تو اس پر کم از کم پاکستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے حکومت اپوزیشن ایک دوسرے سے لڑتی رہے, لیکن اس معاملے پہ ایک مشترکہ موقف آنا چاہیے. ایک قرارداد تو منظور ہوئی ہے سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی, لیکن اب وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری مسلم ورلڈ کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی اکٹھے ہونا چاہیے. تو اس پہ ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ افضل خان صاحب جو برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان سے بھی بات کر لیں. افضل خان صاحب یہ بتائیں کہ گستاخانہ خاکوں کے بارے میں جو فرینچ پریزیڈنٹ نے جو ایک ایٹیچیوڈ اختیار کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی جو ٹرینڈ جا رہا ہے, جو فار رائٹ ایلیمنٹ ہیں وہ اس چیز کو ابیوز کرتے ہیں. تو جو آڑ لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اگر بات فریڈم آف ایکسپریشن کی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے, فریڈم آف ریلیجن بھی ہے. اور ویسے بھی انسانیت کے نقطہ نظر سے سمپل پوائنٹ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو یہ وہ کسی بھی اچھے معاشرے کی ضرورت ہے. میں ڈسپوائنٹڈ ہوں اس لحاظ سے جو میکرون نے کیا ہے بیہیویئر. میں سمجھتا ہوں شاید اس کے جو الیکشن آ رہے ہیں وہ اس پاپولزم جو ہے, اینٹی مسلم اسلاموفوبیا, اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے, لیکن یہ ایک پور لیڈرشپ ہے. جو اچھا لیڈر ہے وہ کبھی بھی سوسائٹی کے اندر ڈویژن پیدا نہیں کرتا, وہ یونٹی پیدا کرتا ہے. تو اس ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ افضل خان صاحب. اب ولید اقبال صاحب مجھے ذرا مختصراً بتائیے کہ کون سا پاکستان میں ایسا پولیٹیکل لیڈر ہے جو قوم کو یونائٹ کر رہا ہے, ڈیوائیڈ نہیں کر رہا؟ کوئی ہے آپ؟ دیکھیں جی, اس وقت تو اس بات کا میں اعتراف ضرور کرتا ہوں کہ ہم اس وقت کافی پولرائزڈ ہیں سیاسی سطح پہ, لیکن اس موضوع کے اوپر ہر لیڈر جو ہے وہ ایک ہی رائے رکھتا ہے اور ہر لیڈر اس کی مذمت کرتا ہے. اور ہر لیڈر, میں کسی کا نام کسی کو میں اس حوالے سے نہیں کہوں گا کہ وہ اس کی یہ جو معاملہ ہے اس میں جو جس طرح جذبات مسلمانوں کے مجروح ہوتے ہیں پاکستان دنیا بھر میں, اور یہ جو گستاخانہ خاکوں والا معاملہ جو ہے, اور میرے خیال میں یہ جو بات افضل خان صاحب نے بھی کی, یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو پرائم منسٹر نے بھی کی تھی کہ ایک لیڈر کی اصل کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یونائٹ کرے. اور یہ جو اتنا انہوں نے بڑی ہی باریک سی لکیر ہے, بڑا باریک پردہ ہے بٹوین فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسلاموفوبیا اس کیس میں, اور یہ وہ لائن کراس کر کے میکرون جو ہیں وہ اسلاموفوبیا, اور افضل خان صاحب نے یہ بات بھی صحیح کی ہے. اور یہ میرے خیال میں تھوڑا سا آگے میں بھی اس پہ تشریح کر دیتا ہوں کہ جو ویسے جو یہ میکرون ہیں یہ خود اتنا رائٹ ونگ کے نہیں ہیں, لیکن ایک رائٹ ونگ کے ایک چیلنجر ہمیشہ سے الیکشنز میں آتے رہے. الیکشن لڑنا چاہتا ہے. لپین جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک رائٹ ایکسٹریم رائٹ ونگ کا, اس کو زیادہ ووٹ نہیں ملتے, لیکن ان کو اپنی دوسری غلطیوں کی وجہ سے جو ہے میکرون اب وہ رائٹ ونگ کے ووٹ کو بھی لینے کے لیے یہ کر رہے ہوں گے یقیناً, کیونکہ یہ ایسی ہی ایک ایٹیٹیوڈ شو کرتی ہے, بہت قابل مذمت. اچھا رنجا صاحب, اس پہ کیا رسپانس ہونا چاہیے ہمارا؟ صرف ہم ایک قرارداد منظور کر دیتے ہیں یہ کافی ہے؟ دیکھیے ان کو وہاں سے اپنا جو ہے ایمبیسڈر اس کو بلانا چاہیے, قائم مقام ایمبیسڈر ان کو واپس بلانا چاہیے. اور اس کے بعد جو ڈسپلیئر ہے وہ پاکستان کو باقی مسلم جو OIC کا ہمارے پاس فورم ہے اس کے ساتھ مل کے ہمیں انٹرنیشنلی طور پہ ان کو انگیج بھی کرنا چاہیے. اور باقی جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ بھی گورنمنٹ کو اس پہ بات کرنی چاہیے, اینڈ ان کو اظہار رائے کا جو ہے, جو ان کا رائٹ ہے جس کو وہ اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں, ان کو یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو آپ اظہار رائے کر رہے ہیں وہ یہاں پہ بریچ آف سینٹیمنٹس ہے. اور یہ جو ڈفرنس ہے یہ اس معاشرے کے لوگوں کو, بیکاز ہماری کمیونٹیز میں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. ہمارا جو ریلیجن ہے اور ہمارا جو سوشل آرڈر ہے, ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور جو ہمارا گورننس ہے, یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. ان کی کمیونٹی میں اپنا ریلیجن, اپنی چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. ان کے پاس جو پروٹیسٹنٹس, کیتھولکس اور چرچ جو ہے اب وہ اس طرح کا نہیں رہا. وہاں پہ تو ایتھیزم اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بہت آگے چلے گئے ہیں. اور ایک وہ انہوں نے بک بھی لکھی تھی, وہ ڈیونچی کوڈ, اس میں انہوں نے جو اپنا کرائسٹ کے بارے میں جو انہوں نے بات کی تھی, وہ ساری وہ کمیونٹی, وہ طبقہ, وہ معاشرہ ان چیزوں سے بہت
ڈفرینٹلی سوچتا ہے، لیکن ان کو یہ پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے نبی وقت میں کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، وہ رحمت العالمین ہے، رحمت العالمین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اور وہ ایسے آدمی ہیں جنہوں نے انسانیت نہیں، لیکن ہم اگر کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے تو اس کے لیے ہمیں بھی تو اپنے کردار کے ذریعے دنیا کو کچھ دکھانا ہے نا. دیکھیے وہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کے کردار کے ہم تو ان کے اگر اسوا پہ عمل کر لیں پریکٹیکلی طور پہ، تو ہم تو میں کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہی ختم ہو، کم از کم سچ بولنا شروع کریں، سچ بولنا شروع کریں، ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات نہ لگایا کریں، کفر کے جھوٹے فتوے نہ لگایا کریں. بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ تو جنہوں نے وہ جو ایک خاتون تھی اس کے لیے ان کو معاف کیا تھا، آپ ان کی پیشنس اور ٹالرنس کے اگر سبق اٹھائیں کہ جس طرح ان کا بڑا دل تھا اور وہ معاف کرنے والے تھے. ہم تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو چڑھ دوڑتے ہیں دوسرے. پیشنس اور ٹالرنس جو ہے وہ اس کو ہم کیسے ہائی لائٹ کریں اپنی سوسائٹی میں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ہم بہت پولرائزڈ ہو گئے ہیں سیاسی لیول پہ، اس معاملے پہ نہیں، اس معاملے پہ وی آر آل یونائٹڈ. میں تو عرض کر رہا ہوں کوئی لیڈر بھی نہیں، ہم یونائٹڈ ہیں، لیکن دنیا میں ہمارا تاثر یہ کیوں ہے کہ ہم بہت انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں؟ غلط تاثر ہے جی، وہ یہی کہ جی تو اس کو ہم کس طرح ٹھیک کریں؟ یہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی یہ ضرورت ہے، اور اس معاملے پر خاص کر کہ جس طرح آئی تھنک پرائم منسٹر نے بھی وہ مثال دی اور وہ بجا بھی ہے کہ جس طرح وہاں کے لوگ یورپ میں، امریکہ میں جو ایک طبقہ ہے جو ہولوکاسٹ کو ایک اس طرح کا موضوع سمجھتا ہے کہ جی اس کے اوپر نہیں آپ نے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی، کرمنل آفینس ہے، وہ سب کچھ ہے. لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح جذبات مسلمانوں کے. آپ اجازت دیں گے ٹائم نہیں ہے سر، میں صرف کہنا چاہتا ہوں وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب. اور میں آخر میں اسی بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت پر ناگوار گزرے، اس وقت مسلم دنیا کو ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو لوگوں کو یونائٹ کریں، تقسیم نہ کریں. تو لوگ جو ہیں ان کو کسی ملک کا یا قوم کا لیڈر اسی وقت یونائٹ کر سکتا ہے جب وہ سیاسی اختلاف ضرور کرے، سیاسی مخالفین پہ تنقید بھی کرے، لیکن تنقید اس طرح نہ کرے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. پھر آپ لوگوں کو یونائٹ نہیں کرتے، آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.